آئینی ترامیم کیا دیکھتے ہیں اسے کہ یہ آسانی سے ہو جائے گا اور یہ ہو کے رہے گا؟ مجھے تو جو حالات اس وقت نظر آتے ہیں نا، دیکھیں یہ سلسلہ جس طرح ہمارے سامنے ہے، ایک تو یہ کہ وہ ترامیم ساری کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ پوری ہے۔ اگر آپ ان کا انڈیپینڈنٹلی بھی جائزہ لیں نا، آئینی عدالت کا بننا کوئی غلط نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ اور معاملات ہیں، ججز کی اکاؤنٹیبلٹی، ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے قانون میں تبدیل ہونا، 63A کے ساتھ بڑا غلط بندیال صاحب کر کے گئے، اس کا درست ہونا، کچھ چیزوں کا یہ بالکل نیڈ آف دی آر، یہ تو بالکل اچھی ترامیم ہے۔ اسی طرح جو ملٹری کورٹس کا ہے، ہم اسے صرف ایک زاویہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب یا وہ اور وہ ایک ہے، ڈومینیٹ بھی اس وقت وہی زاویہ کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ دوسرا موقف لیتے ہیں جو کہ اسینشلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں چند اور معاملات کے اندر بھی پاکستان کی اندر ایک فوجی کورٹس کا جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے ایک میکنزم کہ جہاں پر آپ کو ایسے کیسز ہوں جن کے اندر آپ کو بڑا سپیڈی اور اس طرح کا ٹرائل کرنا ہے تو وہ کریں۔ اب اس کے اندر پھر ایک بحث آ جاتی ہے کہ جب آپ کے پاس انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں تو آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن ڈومیننٹ افیکٹ پھر بھی وہی ایک جو خاص نیکسس ہے وہی ہم دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے اوپر بھی بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے جہاں تک یہ جو آپ کا سوال ہے کہ یہ ہو پائے گا، دیکھیں ابھی تک تو حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگائے گی، اور حکومت کو شاید انتظار اس بات کا بھی ہے کہ جو 63A کا فیصلہ ہوگا ریویو کا، ان کو بڑی امیدیں ہیں کہ یہ فیصلہ اوریجنل فیصلے کو اوور ٹرن کر دے گا، اور جب ہوگا تو اس سے بڑا فرق آئے گا اور بہت سے لوگ اگینسٹ پارٹی لائن بھی جا کر ووٹ کر پائیں گے۔ اس سے ایک ماحول بن جائے گا، اور پھر وہ ہوگا، اور شاید مولانا صاحب کو بھی کچھ تھوڑا وہ بھی تھوڑی ان کی ایشو، ان کے اندر جو گفتگو ہے اس میں تھوڑی فلیکسیبلٹی آئی ہے کچھ معاملات کے اوپر، تو لگ اس وقت یہی رہا ہے کہ یہ ترامیم پاس ہو جائیں گی۔ یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں بحیثیت ایک صحافی، اور یہ خبر ہے کہ یہ تیاری پوری ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کو ابینڈن کیا گیا ہے، نہیں، یہ بالکل لانی ہے، اور اکتوبر کے پہلے 10-12 دنوں کے اندر انہوں نے یہ ہو کر نہیں بالکل، مطلب اس میں کوئی ابھی ابہام والی بات نہیں۔ تو اگر یہ آئینی عدالت کو دیکھیں، اس پہ تو اب بلاول صاحب کا بھی بڑا سٹانس آیا، کلیئرٹی سے آیا، تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں، اس کی ضرورت موجود ہے، ہونی چاہیے؟ دیکھیے آئینی عدالت کا ہونا بالکل غلط نہیں ہے۔ آئینی عدالت ہمارے ملک میں، دیکھیں میں تو اس پہ لکھ بھی چکا ہوں، ہمارے ملک میں جو جج صاحبان ہیں نا، یہ بھی انہوں نے بھی بڑا ظلم کیا ہے، اور یہ جو اس کی لیٹسٹ مثال تھی وہ افتخار چودھری صاحب کا دور تھا، جس میں وہ میں کہتا تھا JHQ بن چکا ہے، JHQ فوج والا تھا، یہ JHQ بن گیا تھا جوڈیشل ہیڈ کوارٹرز۔ اور اس وقت خیر مسلم لیگ نون کیونکہ افتخار چودھری صاحب کے وقت میں سیاست ساتھ بیٹھ کے کرتی تھی، تو وہ ساروں کو پتہ لگ گیا جی کہ کیا کس طرح سے کیا، لیکن وہ بعد میں ان کے گلے بھی پڑی جو سپریم کورٹ کے ساتھ مل کے یا ججز کو ساتھ ملا کے جو سیاست یہ کرتے رہے۔ اب باٹم لائن یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں پرابلم کوئی نہیں ہے، بننی چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ضرور اس میں ہے کہ جی وہ پرائم منسٹر کیوں اپوائنٹ کرے یا پریزیڈنٹ کیوں اپوائنٹ کرے آن ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر، وہ کچھ چیزیں ہیں جن کی نوک پلک درست ہو سکتی ہے، لیکن جو کانسیپٹ ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں ممالک میں ہوتی ہے، مختلف بالکل ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوتی ہیں۔ ججز کو اپوائنٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں نارملی تو ایک اور میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے ملک میں ججوں کو ہمیشہ بڑی تکلیف رہی ہے، وہ ہے پارلیمنٹری اوور سائٹ آن دا ججز۔ افتخار چودھری صاحب کے وقت میں جب وہ تھے 18ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی، 18ویں آئینی ترمیم بڑا بہترین مسودہ تھا، اسے یہ سپریم کورٹ میں لے گئے، جو بھی لوگ تھے اور جج صاحبان کے پاس لے گئے، بندوق کی نوک پر انہوں نے 19ویں ترمیم کروائی، صرف اس لیے کہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس بڑا اختیار تھا 18ویں ترمیم کے اندر، اس کو ختم کرنا تھا، اور انہوں نے اپنی مرضی کے طریقہ کار کرنا تھا۔ انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کا 19ویں ترمیم میں بیڑا غرق کر دیا، وہ صرف ربر سٹیمپ ہے اس وقت، جو جوڈیشل کمیشن میں فیصلہ ہو گیا وہی ہوتا ہے۔ ان کو ہمارے جج صاحبان کو، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ حفیظ پیرزادہ صاحب نے بھی ایک دفعہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جب آئین بن رہا تھا تو اس وقت بھی جج صاحبان کو بڑی تکلیف تھی کہ پارلیمنٹری اوور سائٹ اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ دنیا میں یہ کانسیپٹ ایسا نہیں ہے، پارلیمنٹری اوور سائٹ کو بھی انکریج کیا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ججز کو بنائیں اور ججز بنیں اور پھر فیصلے اس طرح کے ہونے لگ پڑیں، اور پھر جو یہاں ہوتا رہا ہے کہ یہ وزیر اعظم کو نکال دو، کسی اور کو نکال دو، ججز کو فارغ، اپنی کسی حکومت کو گرانا ہے تو کر دو۔ ہمارے ملک میں ججز نے بھی کون سے کو دودھ کے دھلے میں ہیں،
آپ ماضی دیکھ لیں, سب کو اتنا داغدار ماضی ہے, ذاتی پسند ناپسند, ذاتی مفاد کے لیے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے بیڑا غرق کیا ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم تو پاکستان کی جوڈیشل ہیرارکی تھی, اس کے اندر تھے, پہلے بھی لوگ تھے, آج بھی لوگ. یہ سیاسی منظرنامے پہ آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں آپ, تحریک انصاف جلسے کر کے کوئی پریشر کر پائی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں جو اس کو مس ریڈ کر رہے ہیں ساری چیزیں. تحریک انصاف کا سسٹم میں نا یہ جگہ ضرور ہے, اور یہ کیونکہ جب وہ الیکشن بھی ہوا اور اس کے بعد جو ہوا, الیکشن تو متنازع الیکشن تھا ہمارا 2024 کا بھی, لیکن چلے ان کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, گنڈا پور صاحب جیسی شخصیت وزیر اعلیٰ ہیں. پہلے جلسے جلسے نہیں ہو رہے تھے, اب چھوٹے موٹے جلسے کرنے کی اجازت اب انہیں نہیں مل رہی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی رستہ کھلا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. حقیقت میں یہ مس ریڈنگ آف دی ہے, بہت بڑی غلط فہمی ہے بہت سے دوستوں کی. دیکھیے فوج کی جو پالیسی ہے ویزاوی عمران خان, وہ 2022 سے لے کر دسمبر سے لے کر آج تک ایک جیسی ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں, صرف سختی ہے. پالیسی شفٹ ہوتی ہے, تبدیل بھی ہو جاتی ہے. جب فوج کے اندر قیادت تبدیل ہوتی ہے, چینج آف گارڈ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل صبح پاکستان کی فوج کی پالیسی بدل جائے, تو وہ تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا, لیکن ایز وی اسپیک جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں, اور جو مجھے نظر آ رہا ہے کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ جلسے کو یہ دیکھ کے کہنا جی کہ کہیں کوئی رستہ کھلا ہوا ہے, یہ تو بچکانا سوچ ہے. اس میں تو مطلب کوئی عقل, یہ تو بڑی انفینٹائل انگریزی میں کہتے ہیں نا, بچوں والی سوچ ہے کہ جی کوئی رستہ کھلا ہوا ہے اور بات چیت ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے, کسی کو ہو رہا ہے. کیا عمران خان صاحب کو اس کا کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ دی آنسر از زیرو. عمران خان صاحب کے ساتھ تو بڑا ہاتھ ہوا ہے, وہ کیوں کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں وہ دائیں کا دکھا کے بائیں ہمارے ساتھ کرتی ہے, سجی دکھا کے خبر مارتی. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب وہ اگست والا جلسہ ملتوی کرانا تھا تو اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے لوگوں نے گنڈا پور صاحب کو کہا کہ یہ ادھر ریڈ زون کے اندر بڑا سینسٹیو سچویشن ہے, تو یہ جلسہ ابھی نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو پھر یہ خان صاحب کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو صبح 7 بجے کھول دیا گیا, سواتی صاحب کو بھجوا دیا گیا. سواتی صاحب گئے نہ, سواتی صاحب کو نے وہاں پر جا کے کچھ نہ خان صاحب کے کسی نے پاؤں پڑے نہ کچھ کیا. خان صاحب کو یہ لگا کہ یار میں اگر یہ اچھا جسچر دوں گا اور یہ پیغام آیا تو مجھے اس کا کوئی ڈیویڈنٹ ملے گا. میں نے اسی دن جب یہ ہوا تو میں نے اپنے ولاگ میں کہا تھا آن دا بیسس آف انفارمیشن کہ عمران خان صاحب بڑے غصے میں بھی تھوڑی دیر بعد تھے کہ اچھا اس کا فائدہ کیا ہے مجھے, میں نے تو اچھا گڈ ول دکھا دی اپنی, تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس فائدہ صفر تھا. آپ اور بہت سے دوستوں کو میں کہتا ہوں کہ ہم چیزوں کو نا کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھتے. ایک دن پہلے جیو نیوز کے اوپر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا موقف چل رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جنرل فیض کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا ٹرائل جب ہوا تو اوپن ہی ہوگا اور سب کو بتایا جائے گا کہ آپ کیا کرتے رہے. بھائی ایک دن میں یہ ہو گیا اور اتنی بیوقوفانہ حرکت شروع کر دی آپ نے کہ تبدیلی ہوگی. ایکٹیویٹی کی حد تک آپ کہہ رہے ہیں یہ جلسے ہیں, کوئی امپیکٹ کوئی نہیں ہے, ان کا یقین مانے امپیکٹ کوئی نہیں ہے, جو کہ یہ وہ ہے جو گراؤنڈ کی سچویشن ہے. اصل مسئلہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی سیاست کے لیے درست ہے؟ بالکل بھی نہیں. تحریک انصاف ایک مضبوط مسلم جماعت ہے. اس جماعت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ عمران خان جیل میں ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے. ان کا ووٹر سپورٹر انٹیکٹ ہے. وہ ہمارے پاس کیا ٹیسٹمنٹ ہوتا ہے کہ کسی جماعت کا ووٹر سپورٹر, تو بھائی اس نے الیکشن جیتا ہے یا اس کو الیکشن میں اتنے ووٹ پڑے, یہ سب کچھ ہوا ہے اور برے حالات میں بھی لوگوں نے ان کو ووٹ دیے. یہ بہت بڑی بات ہے. زیر عطاب جماعت تھی پھر بھی ووٹ دی, جیسے پی ایم ایل این 2018 میں زیر عطاب جماعت تھی, ووٹ ملے لیکن اب وہ اتنی بھی ان کے ساتھ وہ نہیں ہوا تھا جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا. لیکن پھر آرگومنٹ یہ ہے کہ فلپ سائڈ اس کی ہے کہ تحریک انصاف انہوں نے وہ نہیں کیا تھا جو عمران خان صاحب نے کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو 9 مئی وہ سارے ڈنڈا پیٹتے رہتے ہیں 9 مئی. مسئلہ یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی تاریخ آگے چلتی جا رہی ہے, حکومت آگے چلی گئی, تحریک انصاف بھی کہتی ہے کہ فیڈ اوے ہو جائے کہیں ماضی میں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ ابھی بھی ایک برننگ ایشو ہے. یعنی 9 مئی نہیں فراموش ہونے والا, وہ اس سے آگے جا ہی نہیں رہے. ان کے لیے وہ اس سے بھی پہلے چلے جاتے ہیں. دیکھیں 2 اٹیمپٹس ہیں جس کو وہ لیتے ہیں, اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیض صاحب کو گرفتار کیا گیا غالباً جولائی میں,
یا اگست میں، جولائی میں شاید جولائی اگست میں گرفتار کیا گیا. کچھ تو تھا نا کہ میں نے 4 دسمبر 2022 میں دا نیوز کے لیے ایک سٹوری لکھی جو میں اب اس لیے ریفر کرتا ہوں کہ اس کے اندر اس وقت بڑی تلخ ماحول تھا. نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اور نومبر کے مہینے میں بہت زیادہ سازشیں ہوئی تھی جنرل عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو روکنے کے لیے.